Welcome to Dream Decode. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ڈیکوڈ. ہمارے چینل یعنی ڈریم ڈیکوڈ پر موجود جو ویڈیوز ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر اور ان کا مطلب بتانے کے لیے ہم بناتے ہیں، اور ہماری ہر ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اقسام جو خوابوں کی ہیں ان کی تعبیریں یا معنی آپ تک پہنچائیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت ہی زیادہ اقسام ہیں اور بہت ہی زیادہ طرح کے خواب انسانوں کو دکھائی دیتے ہیں. تو ہم سب کا تو ظاہر احاطہ نہیں کر سکتے اور تمام طرح کے خواب ان کی تعبیریں اور معنی نہیں بتا سکتے، لیکن ظاہر ہماری ٹیم بہت محنت کرتی ہے اور دن رات یہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہر ویڈیو میں ایک تو زیادہ طرح کے خوابوں کی تعبیریں بتائی جائیں، دوسرے زیادہ اقسام کے چیزیں ہم کور کر لیں اور معنی بتائیں آپ کو. کہ اگر ایسا، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو کہ آپ نے کوئی خواب، جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھ لی ڈریم ڈیکوڈ پہ اور مجھے وہ خواب جو میں نے دیکھا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتائی گئی، تو پھر آپ جو ہے وہ اس ویڈیوز دیکھیں. اگر اس میں نہیں ملتا تو آپ ہمیں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان باکس بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے بہت زیادہ، جیسے کہ بچپن سے اکثر لوگ ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ طرح کے خواب یعنی سیم سچویشن، سیم صورتحال، سیم ایج اور سیم جگہ کے خواب ریپیٹیڈلی سالوں تک دکھتے ہیں. ایسا کئی لوگوں نے بتایا ہے اور ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے بھاگ کے بس میں چڑھنے والی کوشش، یا سوئمنگ پول میں یا تالاب میں جمپ لگانے کا خواب، یا کوئی ایسا کام جو بہت عام سا لگے، معمولی ہو، روز مرہ کا ہو، لیکن خواب میں ایسا نظر آنا کہ آپ جو کام انتہائی آسان ہے، یعنی اسٹیپ اترنا، کوئی لیڈر لگا ہوتا ہے، سیڑھی جو لگی ہوتی ہے وہ دیوار پہ، اس پہ چڑھنا، اور آپ وہ کر نہیں پا رہے خواب میں. یعنی آپ پہلے تو آپ ایسے خواب دیکھ رہے تھے مسلسل، جن میں آپ وہ کام کر رہے تھے جو روز مرہ کے اور وہ اہم ہی نظر آتے تھے، آپ کو کوئی خاص وجہ نہیں تھی. لیکن پھر آپ کو ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے ہو نہیں پا رہا جو آپ کرنے کی کوشش کریں. تو یا جیسے ہی آپ وہ کام کر، لائک اس میں ایک اور بھی ٹائپ ہوتی ہے خواب میں کہ آپ جیسے کرنے والے ہیں. فار ایگزامپل، آپ ٹرین سلو چلنا شروع ہوئی اور آپ پلیٹ فارم پہ بھاگ رہے ہیں، اور بھاگ کے آپ نے جمپ کرنا ہے، یا آہستہ سے ہی بغیر جمپ کیا آپ نے پاؤں رکھنا ہے فٹ ریسٹ پہ، اور اس کا جو پائپ ہوتا ہے وہ پکڑ کے آپ اندر چلے گئے. لیکن جس پوائنٹ پہ آپ یہ کرنے والے ہوئے اس ٹائم پوائنٹ پہ آپ کی آنکھ کھل گئی. ایسا ہوتا ہے. تو اس کی آپ پھر پریشان رہتے ہیں یار بار بار ایک ہی خواب کیوں آ رہا ہے اور پھر میں کر کیوں نہیں پا رہا. تو آپ کو پھر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اشارہ ہے، کوئی پیغام ہے، خوشخبری ہے، اس کے حساب آپ جھنجھلا جاتے ہیں. جو خواب آپ کو بار بار دکھائی دیں اور خاص طور پہ ایک ہی طرح کی سچویشن بار بار دکھائی دے اور اس میں وہ کام آپ سے ہو نہ پا رہا اور بہت آسان کام ہے، تو یہ عام طور پہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ادھورے کام کی طرف، آپ نے اصل زندگی میں کوئی کام ادھورا چھوڑا ہے، یا جس کو کرتے کرتے آپ کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ کا دل چاٹ ہو گیا، یا آپ شفٹ کر گئے کہیں پہ، یا آپ کی کوئی اور ذمہ داری اس پر حاوی ہو گئی، یا آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی اور آپ نے وہ کام کمپلیٹ نہیں کیا. جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے کوئی ایسا کام ادھورا چھوڑا ہو، کوئی انہوں نے کام ایسا کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی منت مانی ہو، کوئی خواہش ایسی ظاہر کی ہو آپ کے والدین نے، اور وہ پھر آپ کے والدین نے وہ پوری کسی بھی وجہ سے نہیں کر پائی. یہ ضروری نہیں کہ وہ ارادتاً نہیں کر پائے، وہ ویسے ہی نہیں کر پائے پوری، معاشی مجبوری کی وجہ سے، کوئی اور پرابلم کی وجہ سے، کوئی اور ذمہ داری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور سچویشن کی تبدیلی کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پائے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف آپ کو اس خواب کے ذریعے اشارہ دیا جا رہا ہو کہ یہ ادھورا کام، لائک بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی کی مدد کرنے کا کوئی نیت کر لیتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا وہ بھول جاتے ہیں. تو وہ کام مدد کرنے کا، کسی کی شادی کرانے کا، کسی کو حج پہ بھیجنے کا، کسی کو عمرے پہ بھیجنے کا، کوئی اور گھر بنوانے کا، چھت ڈلوانے کا، مسجد میں
وضو خانہ بنوانے کا، کنواں کھلوانے کا، گیزر لگوانے کا، اس طرح کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو والدین نیت کر لیتے ہیں اور وعدہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، اور پھر وہ نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے کہ ایسا بار بار خواب جو آپ کو آ رہا ہو تو اس میں اشارے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کام کیا ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ خواب جو ریپیٹ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے والدین کی کوئی ایسی چیز ہو، پھر اس میں آپ تلاش کریں، ان سے پوچھیں، والدین کے بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی جو وہ نہیں کر پائے، اور پھر آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی سال ثواب ہوگا اگر وہ زندہ نہیں ہیں، اور وہ زندہ ہیں تو وہ خوش ہوں گے آپ کے اس کام سے. آپ ڈریم ڈیکوڈ کی ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ جتنے موضوعات پر انہوں نے بات کی ہے آپ کو ظاہر ہے کہ اتنے وسیع دنیا میں بہت سارے خوابوں کے چینل آپ کو ملیں گے، اس میں بہت ساری چیزوں کے جواب بھی مل جائیں گے، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ اتنی ڈائیورسفائڈ آنسر اور ٹائپ خوابوں کی نہیں ملتی جیسے کہ ہم بتاتے ہیں ڈریم ڈیکوڈ پہ. جیسے فار ایگزامپل آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کسی بندرگاہ یعنی سی پورٹ کے اوپر سیر کر رہے ہیں، ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جہاز لگے ہوئے ہیں، کنٹینر اتر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو ایک ہسل بسل اٹھتی ہے پورٹ کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ نا ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر سفر کریں گے، پاکستان سے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، جس بھی ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک سے کسی اور ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی ملازمت مل جائے مستقبل قریب میں جس میں ٹریولنگ بہت ہو، جس میں آپ کو آنا جانا بہت ہو. آپ ہو سکتا ہے کوئی کوریئر ٹائپ کمپنی ہو، کوئی ایئر لائن ہو، کوئی اور اس طرح کی کمپنی ہو جس میں آپ کا بہت زیادہ، مطلب میرے ایک دوست ہے وہ نہ ایئر لائن میں تھے، نہ کسی ٹریولنگ کمپنی میں تھے، نہ کوئی اور ایسا ان کا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کینیڈا سے ہر ویک ہر ہفتے وہ یورپ جاتے تھے کیونکہ ان کا جاب کی نوعیت ایسی تھی. تو لیکن اس طرح کے سی پورٹ جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دور دراز جگہوں پہ سفر کرنے کا موقع ملے گا، لیکن ہر بار جب بھی آپ بتائیں گے کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں تو آپ کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی اس سفر پر اعتراض کرے گا. تو لیکن مطلب عادت ہوتی ہے نا لوگوں کی اعتراض کرنے کی، بس وہ ایسے لوگوں کو آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اپنے سفر کی اطلاع آپ صرف اپنے قریبی جو آپ کے مخلص دوست یا رشتہ دار یا بہت قریبی جو آپ سے بہت مخلص ہیں چاہنے والے ان کو بتائیں. سب کو احتیاط یہ کہ لوگ ٹوکتے ہیں نا، کیونکہ آپ کے سفر پہ جانے میں بہت لوگ ٹوکتے ہیں، عادت ہوتی ہے لوگوں کی. تو آپ اگر ایسی نوکری آپ کو مل جائے جس میں آپ کی ٹریولنگ بہت ہو تو پھر آپ جو ہے وہ نہ بتائیں، صرف قریبی لوگوں کو، بہت کلوز فیملی ممبرس کو یا بہت کلوز فرینڈز آپ کے جو ان کو بتائیں، سب میں خبر نہ کریں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے بیلچا، جس سے زمین میں یوں گاڑ کے اس پہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے لکڑی کا، اور اس میں آگے اس طرح اسپیڈ کہتے ہیں انگریزی میں، تو وہ مٹی ادھر سے ادھر شفٹ کرنے یا مٹی لوڈ ان لوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خواب میں بیلچا جو لوگ دیکھتے ہیں وہ عام طور پہ بہت محنتی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ایک گر ہوتا ہے محنت کے ساتھ. صرف محنتی تو ہوتے نہیں ہیں، صرف محنتی ہونا اتنا بڑا گر نہیں ہے، ان کے مزاج میں مستقل مزاجی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی مستقل مزاجی اور مستقل محنت کی وجہ سے اپنی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں. یہ بیلچا جن لوگوں نے خواب میں دیکھا ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. لیکن اگر کوئی خواب میں ٹوٹا ہوا یا زنگ آلود پرانا بیلچا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے. خواب میں بد مزاج عورت کو اپنے رشتے میں دیکھنے کا مطلب ہے، یعنی آپ کی شادی شاید نہ ہوئی بھی ہو اور آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی ایک بیوی ہے وہ بہت بد مزاج ہے، زبان دراز ہے، بد لحاظ ہے، بد مزاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دوست بہت خوش مزاج ہیں اور آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، یعنی آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کا ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں. اچھا، خواب میں خود کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھنا ہے، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، یعنی آپ نے خواب دیکھا کہ آپ ایک مریض کے طور پہ بیڈ پہ لیٹے ہیں ہاسپٹل کے اندر یا گھر میں لیٹے ہیں، یعنی بستر پر ہیں، اور سب آپ سے اس طرح بات کریں گے جیسے آپ پیشنٹ ہیں، آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے، اور تیمارداری کر رہے ہیں لوگ، آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں، آپ کیسی طبیعت ہے اور کیا کھایا، اور مختلف مہمان آپ سے ملنے آ رہے ہیں. تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کسی ناکردہ گناہ، یعنی کوئی کام ایسا غلط کام جو آپ نے نہ کیا ہو یا آپ سے ہو جائے وہ کام، یا آپ چاہ نہیں رہے ہو لیکن آپ سے ہو جائے، اس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑے. یہ اس خواب کی پیشن گوئی ہے، اس خواب کی تعبیر ہے.
اگر خواب میں آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں اس میں لوگ آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، بہتان ترازی کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاروباری ڈیل کرتے ہیں، یعنی آپ کی عادت ہے کہ آپ، یہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاروباری ڈیل کرتے ہیں تو آپ بہت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں پراپرلی، مشورہ نہیں کرتے، سرسری انداز میں دیکھتے ہیں چیزوں کو، کاروباری ڈیلوں میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ یا بہت زیادہ فوکس نہیں ہیں آپ، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی پر بہتان ترازی کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی اور پر الزام لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخلص دوستوں کو جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی، وہ چلے جائیں گے آپ کی کسی عادت کی وجہ سے، آپ کے کسی مزاج کے کسی ایسے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے، یا آپ کی ڈیلنگ کی وجہ سے آپ اپنے مخلص دوستوں کو کھو سکتے ہیں، اس کا بہت امکان ہے. اچھا، خواب میں ایک ایسی گاڑی دیکھنا جس پر برف لدی ہوئی ہو، جیسے برف کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، پک اپس وغیرہ میں برف کی سلے رکھ کے لے جاتے ہیں، تو ایسی گاڑی دیکھنا جس پر برف لدی ہوئی ہو. اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ جو ایسا خواب دیکھے اس کا جو بھی اس وقت معاملہ عشق موجود ہے، کسی سے تعلق ہے، پسند کرتا ہے، کوئی منگنی ہوئی بھی ہے، یا کسی رشتہ دار، اگر کوئی اس میں رشتہ دار بیچ میں ہے کہ یہ آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، رشتہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں آپ کو ناکامی ہونے کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دوست بھی ناراض ہو جائے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ برف والی گاڑی پر آپ خود بیٹھیں، اپنے آپ کو برف کی گاڑی کے اوپر بیٹھا دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہایت بیوقوفی کے کاموں میں مصروف ہیں. یعنی آج کل جو آپ کی اصل زندگی ہے اس میں آپ بیوقوفی کے کاموں میں مصروفیت آتی ہے. اچھا، خواب میں ویسے برف دیکھنا خوشحالی کی علامت ہے، لیکن برفانی طوفان دیکھنا مشکلات اور پریشانیوں کی علامت ہے. لیکن ایسی پریشانیاں اور مشکلات جن سے خواب دیکھنے والا، مطلب آپ بچ جائیں گے. خواب اگر آپ نے دیکھا ہے جس میں برفانی طوفان دیکھا ہے، تو جو آپ کے اوپر مشکلات اصل زندگی میں آئیں گی ان سے آپ مکمل نقصان نہیں ہوگا، وقتی طور پہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، لیکن آپ اس سے نکل جائیں گے، اور مطلب بہتر زندگی آپ کے لیے آگے تیار ہوگی. جز وقتی ہوگا جو بھی کچھ ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. دیکھتے رہیے ڈیملی کو. اللہ حافظ. چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت چاہیے.